اس کے علاوہ یہ ہے، اس کے اصول میں ایک بات یہ بھی ہے کہ لیکچر کو مناسب رفتار سے دیا جائے، یعنی سپیڈ جو ہے وہ معتدل ہو، نہ تو بہت زیادہ سپیڈلی بات کی جائے کہ سٹوڈنٹس کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے، اور نہ ہی بہت سلو بات کی جائے کہ بہت زیادہ ٹائم انویسٹ ہو جائے اور ٹاپک ہی کمپلیٹ نہ ہو پائے۔ اور اس کے علاوہ جو ٹیچر ہے اس کو اپنے ٹاپک پر مکمل جو ہے وہ گرپ ہو، تاکہ وہ ہر پہلو سے اس کو ایکسپلین کر سکے۔ یہ اس کے کچھ اصول تھے لیکچر میتھڈ کے۔ اب ہم بات کریں گے لیکچر میتھڈ کے سٹیپس پر۔ جی، تو لیکچر میتھڈ کے جو سٹیپس ہیں، یعنی اس کو پریزنٹ کس طرح سے کرنا ہے لیکچر کو پورے کو، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو تیار کیا جائے، یعنی پلاننگ کی جائے، سٹیپس ہے۔ تو اس کے 3 سٹیپس ہیں لیکچر میتھڈ کے، جس میں پلاننگ کے دوران کیا کیا تیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن ہوگا، اس کے بعد ڈیولپمنٹ، اور تیسرے نمبر پر کنسولیڈیشن ہے۔ تو سٹیپس میں سب سے پہلے پلاننگ آف لیکچر کی پلاننگ کے دوران یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے انٹروڈکشن کس طرح سے پیش کرنا ہے، پھر آپ نے اپنے ٹاپک کو کس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کون سے ایویئرس کا استعمال کرنا ہے، یعنی کہ ٹیکنالوجی کون سی استعمال کرنی ہے، چارٹس کا استعمال کرنا ہے، LED کا استعمال کرنا ہے، سلائڈس کا استعمال کرنا ہے، کوئی ماڈل ساتھ میں یوز کرنا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کی پلاننگ کی جائے۔ تو سب سے پہلے تو ہے لیکچر کے لیے پلاننگ آف اے لیکچر، پلاننگ ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر پریزنٹیشن آف اے لیکچر، کہ لیکچر کو پریزنٹ کس طرح کرنا ہے، یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ تو اس دوسرے سٹیپ کے بھی آگے سے جو فیز ہیں وہ 2 فیز ہے۔ پہلے میں انٹروڈکشن آف اے لیکچر، کہ لیکچر کو انٹروڈیوس کس طرح سے کرنا ہے۔ تو ٹاپک انٹروڈیوس کرنے سے پہلے ایک اچھا ٹیچر یا ایک ماہر ٹیچر جو ہے وہ ٹاپک کو انٹروڈیوس کرنے سے پہلے اس کی تمہید باندھتا ہے۔ اب تمہید باندھنے کو میں یہاں آپ کو ایک تھوڑا آپ کہہ لیں کہ فنی بھی ہوگا اور تھوڑا اس کی سمجھ بھی آ جائے گی۔ آج سے کچھ 1-2 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو ہماری رویت ہلال کمیٹی، جو ہلال کمیٹی کا جو چیئرمین تھے وہ مفتی منیب الرحمان ہوا کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے صرف اتنا بتانا ہوتا تھا کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا، تو اس کے لیے وہ تمہید باندھتے تھے کہ جی فلاں 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 پرسن جو ہے وہ اس میں شامل ہے، اور پھر یہ نہیں کہ صرف اس پرسن کا نام لینا ہے بلکہ اس کا عہدہ بھی بیان کرنا ہے۔ اور تقریباً کوئی 25-30 منٹ کی ان کی تمہید کے بعد وہ پھر یہ بتاتے تھے کہ جی اتنی شہادتوں یہاں سے موصول ہوئی، اتنی یہاں سے موصول ہوئی، اور چاند نظر آیا ہے یا نہیں۔ تو وہ ایک تمہید باندھتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کی تمہید بہت لمبی ہو جاتی تھی، تو اتنی نہیں، لیکن 2 سے 4 منٹ 5 منٹ کے لیے ایک ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی ٹاپک بیان کرنے لگے اس کو پہلے سٹوڈنٹ کی برین سٹارمنگ کروائے، یا اس سے ان کے پریویس نالج کے ساتھ ان کو ریلیٹ کرے، کہ انہوں نے جو پہلے سے پڑھ رکھا ہے اس میں سے سوالات کر لے، پھر اسی سے انہی کے جوابات میں سے باتوں کو جوڑتے ہوئے نئے ٹاپک کو جو ہے وہ اس کو اناؤنس کرے کہ آج ہم اس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اسٹوڈنٹ کے لیے وہ مشکل نہیں رہے گا بلکہ وہ ایک آسان چیز بن جائے گی۔ اور آتے ساتھ ہی اگر ایک ٹیچر صرف ٹاپک بیان کرتا ہے جی آج ہم یہ پڑھیں گے، تو اسٹوڈنٹ کے لیے تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ فرسٹ پریزنٹیشن آف لیکچر کا پہلا سٹیپ تھا کہ انٹروڈکشن آف لیکچر۔ دوسرے میں ڈیولپمنٹ فیز ہے کہ پھر اس کے دوران ایک ٹیچر جو ہے وہ اس ٹاپک کو ایکسپلین کرتا ہے، مکمل وضاحت کے ساتھ اس کو ایکسپلین کرنے کے بعد جو ہے پھر سٹوڈنٹس کے سوالات بھی لیتا ہے، اور ہر طرح سے ماڈلز کے ساتھ جس طرح سے بھی اس نے پلاننگ کی ہوتی ہے لیکچر کو ریپرزینٹ کرنے کی، تو سیکنڈ فیز سٹیپ میں وہ اس کو مکمل پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد ایویلویشن فیز ہے۔ ایویلویشن فیز میں یعنی کہ ٹیچر جو ہے وہ ایک دفعہ ریکیپچولیٹس کرتا ہے، یعنی کہ ریوائز کرتا ہے سارے پوائنٹس کو، پھر سمرائز کرتا ہے، سم اپ کر دیتا ہے، یعنی کہ ساری ڈسکشن کے بعد اپنی آرا کے ساتھ اس کو کلوز کرتا ہے ٹاپک کے بعد۔ اب اس ٹاپک کو کلوز کرتے ہوئے یعنی سمرائز کرتے ہوئے وہ یہ وربلی بھی کر سکتا ہے ٹیچر، اور بورڈ کا استعمال بھی کر سکتا ہے کہ مین پوائنٹ بورڈ پر لکھتا جائے اور ساتھ میں سمرائز کرتا جائے۔ اور اس کے بعد سوالات یہ چیک کرنے کے لیے کہ اسٹوڈنٹ کو لیکچر کی کتنی سمجھ آئی ہے، تو کچھ چند سوالات یعنی ایویلویشن کے لیے، ایویلویٹ کرنے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے جائزہ لینے کے لیے وہ سمجھ بھی چکے ہیں ٹاپک کو یا نہیں سمجھے، یا کتنے پرسنٹ اسٹوڈنٹس نے اس ٹاپک کو سمجھا، تو وہ چند اسٹوڈنٹ سے ڈفرینٹ
کویسچن کر لیتا ہے ٹاپک سے ریلیٹڈ. تو جب اسٹوڈنٹس آنسر کریں گے تو ایک ٹیچر کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا جو ٹاپک تھا وہ کس حد تک اسٹوڈنٹس نے انڈرسٹینڈ کیا ہے. تو یہ اسٹیپس تھے. فرسٹ اسٹیپ تھا کہ پلاننگ آف لیکچر، سیکنڈ تھا پریزنٹیشن آف لیکچر، اور تھرڈ اسٹیپ تھا ایویلویشن فیز. اب جو پریزنٹیشن آف لیکچر تھا اس کے آگے مزید 2 پارٹ تھے، جس میں انٹروڈکشن آف لیکچر اور پھر ڈیولپمنٹ فیز تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب ہم بات کریں گے میرٹس آف لیکچر میتھڈ کہ لیکچر میتھڈ کی میرٹس کیا ہیں. ان میں سب سے پہلے ہے اکونومیکل، یعنی میرٹس کا مطلب ہے خوبیاں. ٹھیک ہے، کہ ایک لیکچر میتھڈ کی خوبیاں کیا ہیں یا فوائد کیا ہیں. تو اس کے جو مین فائدے ہیں یا مین خوبیاں ہیں ان میں سب سے پہلے اکونومیکل ہے. اب یہاں اکونومیکل سے مراد یہ ہے کہ اس پر خرچہ کم آتا ہے. ٹھیک ہے. نو یوز آف لیبارٹری ایڈز مٹیریلز، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ایک روم کی اور پھر اس میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں تو ایک ٹیچر جو ہے وہ 45 یا 40 منٹ کے پیریڈ میں جتنی تعداد میں اسٹوڈنٹس کی کیپیسٹی آپ سامنے بٹھا دیں اسپیکر مائک کا استعمال کرتے ہوئے، اتنی تعداد میں معلومات پہنچائی جا سکتی ہیں. یعنی کہ خرچہ کم آتا ہے، کسی قسم کا خرچہ نہیں ہوتا. تو اسی لیے یہ اکونومیکل میتھڈ ہے، یعنی بجٹ کو سیو کرتا ہے، بجٹ بچاتا ہے. پھر دوسرا سٹیپ ہے سیو ٹائم. تو ٹائم کو بھی بچاتا ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا 45 منٹ کے لیکچر کے اندر 100 یا 150 یا 200 یا 500 اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہیں تو ان کو معلومات پہنچائی جا سکتی ہیں. تو ٹائم سیونگ بھی ہے کہ کم وقت کے اندر بہت زیادہ جو نالج ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ڈلیور کیا جا سکتا ہے اور سلیبس کو کم وقت میں کور کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے ٹیچرز ورک بیکم ایزیئر کہ ایک ٹیچر کا کام جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. کس طرح سے؟ جب اس نے تسلسل کے ساتھ پڑھاتے جانا ہے اور اسے انٹرپٹ نہیں کیا جائے گا تو اس کا تو کام آٹومیٹکلی آسان ہو جائے گا. اور کیونکہ یہ میتھڈ ٹیچر سینٹرڈ ہوتا ہے، ٹوٹل حکمرانی اس میں ٹیچر کی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ کی نہیں ہوتی. تو اس میں پھر اس کے لیے اس کا کام جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. اسٹوڈنٹس صرف سنتے ہیں اور اس نے صرف پڑھانا ہوتا ہے، اس لیے اسے یہ تو ہوتا نہیں ہے کہ سوالات کیے جائیں گے یہ تو پھر اس کا کام آسان ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر پھر نیکسٹ ہے جی یوزفل فار فیکچوئل انفارمیشنس کہ جو ہسٹوریکل کہانیاں جو ہیں، جو حقائق ہیں یعنی معلوماتی یا حقائق کے لیے یہ بہت مفید ہوتا ہے یہ میتھڈ. کچھ بھی فیکٹس پہنچانے ہیں تو معلومات دینی ہے تو اس کے لیے یہ بہت فائدے مند رہتا ہے یہ لیکچر میتھڈ جو ہے. پھر مینٹین سیکوینس ہے، یعنی تسلسل کو برقرار رکھتا ہے. جیسے کہ پہلے بات ہوئی کہ اس کا کام آسان ہو جاتا ہے اور اس کا تسلسل آٹومیٹکلی خود بخود برقرار رہے گا کہ جب اس سے کویسچننگ کی نہیں کی جائے گی، اس کو انٹرپٹ نہیں کیا جائے گا تو پھر اس کے تسلسل میں پرابلم نہیں آئے گی. تو یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کی خوبی ہے لیکچر میتھڈ کی کہ اس کے اندر تسلسل جو ہے وہ مینٹین رہتا ہے. نیکسٹ ہے موٹیویٹنگ فار کریٹیو تھنکنگ. یہاں اگر کوئی بہت ہی اچھا ٹیچر آ جائے اور اس کا کوئی ٹاپک بہت انٹرسٹنگ یا موٹیویٹنگ ہو اور وہ اس کو بہت اعلیٰ انداز میں ریپرزینٹ کرے تو پھر جو بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر کچھ کریٹیو تھنکنگ کی صلاحیتیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یا پھر مواد اس طرح کا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر اسپرٹ پیدا ہو گیا اور کچھ کرنے کی خواہش جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو گئی. تو کریٹیو تھنکنگ اس سینس میں. دوسرے پھر نیکسٹ ہے جی ڈیولپس لسننگ اسکلس. اچھا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے لیکچر میتھڈ کے اندر کہ واقعی جو سننے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ لیکچر میتھڈ کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے جب لیکچر دے رہا ہے تو اسٹوڈنٹس لسن کر رہے ہیں تو وہ ڈیلی بیسس پہ لیکچر سن کے ان کی لسننگ اسکلز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور ان کے اندر دوسروں کو سننے کا جو اسٹیمنا ہے وہ مینٹین ہو جاتا ہے، کافی حد تک بڑھ جاتا ہے. پھر پروموٹس لرننگ بائی ہارٹ، یعنی زبانی یاد کرنے کا جو سلسلہ ہے نا اس کو بھی یہ پروموٹ کرتا ہے، ترقی دیتا ہے کہ وہ بھی بڑھتا ہے. کیونکہ آپ نے لیکچر کو نوٹ کرنا ہے اور ساری چیزیں تو نوٹ نہیں کی جا سکتی، چند مین پوائنٹ ہی نوٹ کیے جا سکتے ہیں اور باقی جو ہے وہ زبانی یاد رکھنے پڑتے ہیں. تو لرننگ بائی ہارٹ کو بھی یہ پروموٹ کرتا ہے. اس کے بعد یوزفل فار بریلینٹ اسٹوڈنٹس، بالکل فائدہ مند ہے بریلینٹ اسٹوڈنٹس کے لیے، بہت زیادہ فائدہ مند ہے کہ تھوڑے سے ٹائم کے اندر انہیں بہت زیادہ جو ہیں وہ معلومات مل جاتی ہیں اور بریلینٹ اسٹوڈنٹس کے لیے تو یہ بہت زیادہ ہی مفید ہے. اب اس کی ڈی میرٹس پہ بات کرتے ہیں. ڈی میرٹس آف لیکچر میتھڈ کہ لیکچر میتھڈ کی خامیاں کیا ہیں.
اس کی سب سے پہلی خامی تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس پیسیو ہوتے ہیں، یعنی سائلنٹ لسنر ہوتے ہیں اور سوال جواب نہیں کر رہے ہوتے، تو کیونکہ ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ ہے یہ. اس کے بعد پیسیو موڈ پر رہیں گے، سوال جواب نہیں پوچھیں گے تو پھر وہ ان ایکٹیو ہی ہوں گے. دوسرے نمبر پر ہے نو شیورٹی آف اسٹوڈنٹس انڈرسٹینڈنگ. اچھا، لیکچر میتھڈ میں یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس بات کی یقین دانی نہیں ہوتی کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے کچھ سیکھا ہے، سمجھا ہے یا نہیں، یہ ضمانت نہیں دیتا لیکچر میتھڈ، تو یہ اس کی خامی ہے. اس کے بعد ویک اسٹوڈنٹس کین ناٹ فالو، کہ اب جو بریلینٹ اسٹوڈنٹس کے لیے تو فائدہ مند ہو گیا کہ کم وقت میں بہت زیادہ معلومات مل گئی، ہنٹس مل گئے، لیکن جو ویک اسٹوڈنٹس ہیں وہ لیکچر میتھڈ کے ذریعے اسے فالو نہیں کر پاتے، کیونکہ ٹیچر تو مسلسل بولتا جا رہا ہے، اور اگر ایک اسٹوڈنٹ نے ٹیچر نے اسٹارٹ کیا لیکچر دینا اور ابھی اسٹوڈنٹ پہلی ہی اس کی بات پہ اٹک گیا اور وہ آگے مزید اگلے 2 سے 3 منٹ میں ٹیچر جو ہے وہ کافی آگے چلا گیا، تو ویک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسے کور نہیں کر پائیں گے پھر. تو اس طرح ویک اسٹوڈنٹ کے لیے یہ مفید نہیں ہے. پھر نو لرننگ بائی ڈوئنگ ہے، یعنی کہ کچھ کر کے نہیں سیکھا جاتا. اس میں یہ لرننگ بائی ڈوئنگ کا جو نظریہ ہے یہ جان ڈیوی نے پیش کیا تھا، لرننگ بائی ڈوئنگ کا. تو لرننگ بائی ڈوئنگ کا مطلب ہوتا ہے کچھ کر کے سیکھنا، یعنی تجربات سے سیکھنا، عمل کر کے، یعنی کچھ پریکٹیکل ورک کر کے سیکھنا. تو یہ کیونکہ صرف لسننگ ہوتی ہے، کوئی ورک نہیں ہوتا پریکٹیکل، تو یہ بھی اس کی خامی ہے. پھر اس کے بعد انڈیویجول ڈفرینسز آر ناٹ کیئرڈ، کہ اچھا انڈیویجول ڈفرینسز کیا ہوتے ہیں، پہلے تو اس کو سمجھ لیں. انفرادی اختلافات اس کو اردو میں آپ کہیں گے، یعنی کہ دیکھیں ابھی آپ کی کلاس میں 5 6 یا 10 یا 12 جتنے بھی لوگ موجود ہیں، ہر ایک کا مینٹل لیول، ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہے، تو ہر بندہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اس کی ذہنی صلاحیتیں الگ ہوتی ہیں، اس کی فزیکل صلاحیتیں الگ ہوتی ہیں. تو اس طرح مینٹل جو آئی کیو لیول ہے وہ سب کا الگ الگ ہوتا ہے. تو یہ انفرادی اختلافات ہوتے ہیں، تو اس کا خیال نہیں رکھا جاتا لیکچر میتھڈ کے اندر. اگر آپ کے سامنے 150 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں یا 100 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، تو لیکچر میتھڈ کے اندر ایک ٹیچر سب کو ایکولی ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے. اس میں بریلینٹ، ویک، ایوریج اسٹوڈنٹس کسی کو کیٹیگرائز کر کے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ ایک ہی لیول پر سب کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. جیسے کہ ابھی اوپر بات کی کہ بریلینٹ اسٹوڈنٹس کے لیے تو بہت یوزفل ہے، لیکن ویک اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسے فالو نہیں کر پائیں گے. تو اس طرح انڈیویجول ڈفرینسز آر ناٹ کیئرڈ، تو یہ اس کی خامی ہے. اس کے بعد اتھارٹیرین میتھڈ ہے. اتھارٹیرین میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ جس میں ٹوٹل حکمرانی ٹیچر کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس کی پارٹیسپیشن بالکل زیرو ہوتی ہے، کسی قسم کی نہیں ہوتی، اور سارے ڈیسیجنز جو ہیں وہ ٹیچر نے لینے ہوتے ہیں. تو یہ اس کے خامی ہے، اتھارٹیرین میتھڈ ہے یہ لیکچر میتھڈ جو ہے. اس کے بعد پریویس نالج ناٹ اسیسڈ، کہ اسٹوڈنٹس کا جو پہلے سے ان کو نالج ہے اس کو چیک نہیں کیا جاتا، اس کو اسیس نہیں کیا جاتا، یعنی اس کی اسیسمنٹ نہیں کی جاتی. تو یہ بھی اس کی خامی ہے. اچھا، اس کے بعد کچھ سجیشنز ہیں لیکچر میتھڈ کے حوالے سے کہ کس طرح سے اس کو جو ہے امپروو کیا جا سکتا ہے یا بہتر کیا جا سکتا ہے. تو لیکچر میتھڈ کی سجیشنز میں یا اصول کہہ لیں گے، ان کو پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ لینگویج آف لیکچر شوڈ بی سمپل، ایزی اینڈ کمپریہنسو، کہ عبارت جو ہے وہ سادہ ہو، عام فہم ہو، یعنی جو بھی اسی زبان استعمال کر رہا ہے ایک ٹیچر، وہ اس کے الفاظ جو ہیں وہ سادہ ہوں، عام فہم ہو، آسانی سے سمجھ میں آنے والے ہوں اسٹوڈنٹس کی. اس کے بعد دا کوسچن شوڈ بی آسکڈ ٹو میک دا اسٹوڈنٹس اٹینٹیو ان دا کلاس، اسٹوڈنٹ کو کلاس کے اندر ایکٹیو رکھنے کے لیے اور متوجہ رکھنے کے لیے ان سے وقتاً فوقتاً سوالات کیے جائیں. اچھا، اب یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیں کہ میتھڈ جو ہوتا ہے وہ مواد کو اسٹوڈنٹس تک پہنچانے کا طریقہ ہوتا ہے. کہ میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ میتھڈ جو ہے وہ اپنے کانٹینٹ کو، اپنے مواد کو اسٹوڈنٹس تک پہنچانے کا طریقہ، پریزنٹ کرنے کا طریقہ ہے. یعنی آپ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے مٹیریل کو اسٹوڈنٹس کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں کہ انہیں بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، اب اس